بریر ابن خزیر، یہ عموماً بریر حمدانی کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا ذکر آپ نے شہداء کربلا میں بریر حمدانی کے نام سے سنا ہوگا۔ یہ بریر ابن خزیر الحمدانی المشرقی کہلاتے تھے۔ تو بات یہ تھی کہ قبیلہ حمدان کی ایک شاخ بنو مشرق بھی ہے، بریر کا تعلق اسی سے ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ حمدانی المشرقی لکھا جاتا ہے۔ یہ کربلا میں بہت سن رسیدہ اور ضعیف العمر بوڑھے شہداء میں ہیں۔ حبیب اور مسلم ابن اوسجہ وغیرہ کی طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں تھے، اور امام المتقین کی قربت سے پیدا ہونے والی صفات ان میں بھی موجود تھیں، یعنی عابد تھے، زاہد تھے، شجاع تھے، اور قرأت کے استاد تھے، بہت سنجیدہ بڑے بردبار آدمی تھے، اور یہ استاد القرآ بھی تھے، استاد القرأت تھے، قرأت وغیرہ مسجد میں لوگوں کو سکھاتے تھے، اور ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز اور یہاں پر آپ سن لیں کہ آج کل مسلمان عموماً یہ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام عہد رسالت میں بھی مختلف الخیال لوگ تھے، سب ایک جیسے تو نہیں تھے، اور دوسری چیز یہ کہ ایسی کوئی حدیث، کوئی دلیل، کوئی روایت، کوئی ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں کہ عہد رسالت میں تقریباً 50 صحابہ تھے، ان سب نے متفقہ طور کے اوپر یہ طے کیا ہو کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں اور فرزند رسول کے مخالف ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ صحابہ رسول اللہ کے امام حسین کے ساتھ بھی تھے، کچھ یزید کے ساتھ بھی تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سب صحابہ ادھر ہی تھے، یہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک بات ہم نے کہیں پڑھی تھی کہ ہمارے ملک کے معروف عالم دین مولانا ابوالعلا مودودی صاحب، ان کی محفل میں کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس وقت انہوں نے خدا جانے کس مسئلہ سے جواب دیا، کیا سوچ کے جواب دیا، یہ نہیں تردید نہیں کی اس بات کی کہ بھئی سب صحابہ نے کب کر لی تھی۔ انہوں نے یہ بڑا اچھا جواب دیا بہرحال۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو صحابہ نے کیوں کر لی، تو یہی سوال آپ کا بھی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تاثر ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، تو صحابہ نے بے شک کی تھی لیکن سب نے نہیں کر لی تھی۔ تو یہ شخص جو ہیں یہ تابعی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ عہد رسالت میں یا صحابہ تھے یا تابعین تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ 2-4 صحابہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے اور باقی جو 100-150 تھے وہ سب تابعین تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے، اگر کسی شخص کی حمایت میں 3-4 صحابہ ہوں اور 100-150 تابعین ہوں تو مسلمان کبھی بھی اس کے موقف کو باطل نہیں کہیں گے، اس کو حق ہی کہیں گے۔ لیکن کیونکہ یہاں معاملہ امام حسین کا تھا، اس لیے لوگ اتنے اصحاب اور اتنے تابعین کے ساتھ ہونے کے باوجود امام حسین کے معاملات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ چلیں خیر، یہ تو ایک الگ سے بات آ گئی۔ تو اب ہم بریر حمدانی کے ذکر کی طرف چلتے ہیں کہ جیسا کہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ امیر المومنین کے اصحاب میں تھے، استاد تھے، سنجیدہ تھے، سن رسیدہ تھے۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ امام حسین کے قتل کا حکم انکار بیعت کی وجہ سے
صادر ہو چکا ہے اور حکومت کی طرف سے مختلف اقدامات ہو رہے ہیں اور امام مکے میں پناہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ کوفے سے نکل گئے کیونکہ یہ کوفے میں رہتے تھے اور امام کی خدمت میں مکے پہنچ گئے اور پھر آخر وقت تک امام کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. بعض نے یہ لکھا ہے کہ مکے تک نہیں پہنچے تھے, امام حسین کو راستے میں ہی مل گئے تھے. بہرحال راستے میں ملے یا مکے تک پہنچ کے ملے, امام حسین سے یہ اس وقت مل گئے تھے کہ جب ابھی حر کا لشکر نہیں ملا تھا, اور یہ مستقل امام کے ساتھ رہے. حضرت مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت جو کوفے کے لوگوں کو کا راستے میں امام سے ملنے کا موقع ہے, اور حضرت مسلم اور حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر آئی ہے. پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا جو واقعہ پیش آیا, راستے میں ذوالقرنین امام کے ساتھ ہوئے, اور پھر قادسیہ سے بچ کے صحرائے ابو گیا کی طرف گئے. پھر حر نے تعاقب کیا, حر نے اپنی حراست میں لیا, حر اپنے ساتھ لے کے گیا. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بریر کے سامنے ہوئیں. اور وہ جب زہیر نے امام سے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, تو اس وقت بریر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا, نافع ابن ہلال نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا, خزیر نے بھی کیا تھا. تو یہ سب چیزیں بریر ابن خزیر نے, نافع ابن ہلال نے, ذوالقرنین نے, سب نے امام سے وفاداری کا عہد اس موقع پر کیا تھا. تو اور اس وقت بریر نے بھی کہا تھا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اس اعزاز پر بہت خوش ہیں اور راضی ہیں. آپ یعنی امام بار بار کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں میرے ساتھ مصیبت میں پڑو گے, تم لوگ کیوں میرے ساتھ مصیبت میں پڑو گے. تو انہوں نے کہا کہ مصیبت یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے, اور ہم کوئی پریشان ہو کے آپ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, ہم بہت خوشی سے جا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اعضاء و جوارے کاٹے جائیں اور ہمیں قتل کیا جائے, اور ہم آپ کے نانا کی شفاعت کے مستحق بن جائیں. تو اس وقت یہ سب باتیں بریر ابن خزیر حمدانی نے بھی کی, اور یہ جملے جو ہیں یہ انہی کے ہیں. تو اب روز عاشور یہ اپنے قتل کے انتظار میں اور شہادت کے یقینی ہو جانے کے بعد بہت خوش تھے. ان کی خوشی کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ایک شخص ہیں عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری. ان کی شہادت کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. یہ رسول اللہ کے جو اصحاب انصار میں تھے ان میں سے تھے. تو انہوں نے اس وقت بریر کے ساتھ تھے, تو بریر نے ان سے کچھ مذاق کیا. تو اس پر عبد الرحمن ابن عبد الرب نے کہا کہ بریر یہ تم اس وقت کیوں مذاق کر رہے ہو. تو بریر نے کہا کہ میری قوم کے لوگ واقف ہیں اور گواہ ہیں اس بات کے کہ جوانی اور لڑکپن کے زمانے سے آج تک میرے مزاج میں کتنی سنجیدگی تھی, اور کبھی بھی میں نے کوئی ہنسی مذاق نہیں کیا کسی سے, بہت میں سنجیدہ تھا. لیکن نصرت امام میں قتل ہونے کا جو اعزاز مجھے مل رہا ہے اس سے میرا دل اتنا خوش ہے کہ اس خوشی میں نے اس وقت تم سے مذاق کر لیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ضعیف آدمی سنجیدہ جس نے زندگی میں کبھی ہنسی مذاق نہیں کیا, اس وقت اپنی جان دینے پر اتنا خوش تھا کہ اس نے ساتھی سے مذاق کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا دل بہت بے چین ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی وقت لشکر پر حملہ کروں, یعنی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, اسی وقت لشکر پر حملہ کروں اور یہ لوگ تلواریں لے کے میرے اوپر چلائیں اور مجھے قتل کر دیں. تو یہ باتیں ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کا اور جوش شہادت, جذبہ قربانی جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے. اور بے شک یہ حضرات ایسے ہی تھے کہ ان کی بارگاہ میں ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے. تو ہم 2 اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. سلام تم پر شہیدان آستان وفا,
سلام تم پر شہیدان آستان وفا، سلام شمس ضیاء بار رہروان وفا، تمہارے خون سے ہے رنگیں قبائے لالیں دیں، تمہارے عزم سے مہکا ہے بوستان وفا۔ بہرحال کربلا کی شب عاشور کا ایک عجیب واقعہ ہے جس کو مختلف راویوں نے لکھا ہے اور ابو مخنف نے بھی خاص طور سے بیان کیا، اور اس واقعے کا جو راوی ہے وہ بریر کے قبیلے کا ہی ایک شخص ہے۔ بریر کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ضحاک ابن قیس، ضحاک ابن قیس حمدانی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ کربلا میں امام حسین کے پاس آیا اور اس نے آ کے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کہا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان دے کے آپ کو اس بلا سے نجات دلا دوں اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہوں گا، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ میرے جان دینے سے آپ کی جان بچی کہ نہیں بچی۔ اگر میرے جان دینے سے آپ کی جان بچ گئی تو بے شک میں اپنی جان قربان کر کے آپ کو بچا لوں گا، لیکن اگر میں نے یہ دیکھا کہ میری تو جان چلی گئی پھر بھی آپ مظلومی سے شہید ہو گئے تو پھر میں کیوں اپنی جان دوں، کم از کم اپنی ہی جان بچا لوں۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک ایمان کی شکل ہے کہ اس نے کہا کہ اپنی جان میں اسی صورت میں دوں گا کہ جب میری جان آپ کے کام آئے۔ اب یہ یہی سمجھ رہا تھا کہ جان کے کام آنے کا مطلب یہ کہ امام بچ جائیں، اور اگر میں دیکھوں گا کہ آپ نہیں بچ سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ امام خاموش ہو گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ امام بھی کتنا مزاج دان ہے اور جانتا ہے کہ کس کے نصیب میں کون سا شرف ہے اور کس کے نصیب میں نہیں ہے، کہ زہیر جیسے شخص کو امام نے نصیحت کر کے بلا لیا، حر کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ حر خود آ گیا، لیکن یہ شخص جو شروع سے امام کو امام مان رہا ہے، امام کے اوپر جان دینے کو بھی تیار ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میری جان جائے تو ضائع نہ ہو، اس سے امام نے کچھ نہیں کہا، سن کے خاموش ہو گئے۔ تو بہرحال یہ روز عاشور کربلا میں امام حسین کے ساتھ رہا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ لشکروں کی اتنی کثرت ہے کہ سب اصحاب باری باری شہید ہو رہے ہیں اور اب کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن امام حسین جو ہیں وہ بہرحال نرغہ یادہ میں رہیں گے، تو اس نے کہا پھر اب میں کیا کروں، جانتے کہ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد وہ زندہ بچ گیا تھا۔ تو اس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، یہ اس کا راوی ہے۔ اچھا، یہ ضحاک ابن قیس کربلا میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ گفتگو کی، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد صورت یہ ہوئی کہ شب عاشور کا قصہ یہ خود بیان کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے، یعنی اس کا جو قصہ اس نے بیان کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ بریر حمدانی کا جذبہ ولایت جو تھا وہ کتنا قوی تھا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ شب عاشور جب امام مظلوم اور تمام جانثار تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے، یہ بھی وہاں موجود تھا، تو ابن سعد کی فوج کا ایک دستہ ہم لوگوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے خیموں کے قریب سے گزرا، اس وقت امام حسین سورہ آل عمران کی 169ویں آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور وہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی 169ویں آیت ہے، آپ جا کے گھر پر پڑھ بھی لیجئے گا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو اس حالت میں چھوڑ دے جس میں تم ہو، جب تک خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے۔ یہ آیت امام پڑھ رہے تھے، اور وہ لشکر جو تھا وہ امام کے خیموں کے قریب آ گیا تھا۔ اس وقت
صورت یہ ہوئی کہ یزید کی فوج میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام ہے کہ ایک شخص نے کہا، ابھی اس شخص کے نام کا پتہ نہیں چلا تھا، کہ رب کعبہ کی قسم ہم طیبین میں سے ہیں، خدا ہم کو تم سے الگ کر دے گا. یعنی اس آیت کے جواب میں کہ جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ طیبین کو خبیثوں سے الگ کرے گا. تو اب ضحاک کہتا ہے کہ میں نے اس کو پہچان لیا، اور میں نے بریر سے پوچھا کہ تم نے اس بدبخت کو پہچانا؟ تو بریر نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو نہیں پہچانا. تو ضحاک نے کہا کہ اس کا نام ابو حریث عبداللہ ابن شہر سبیعی ہے. یہ بہت بدمعاش، بہت مسخرہ، بہت بذات آدمی ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کو سعید ابن قیس حمدانی نے، یہ ان کے قبیلے کے شخص تھے، امیر المومنین کے بہت ہی چاہنے والوں میں، کہ انہوں نے اس کو قید کر لیا تھا. اور ان کی وفات جنگ صفین میں یا جنگ صفین کے بعد کسی وقت ہو گئی تھی. تو یہ سن کے بریر نے کہا کہ ہاں یاد آیا، میں نے اب پہچان لیا. تو اب بریر نے اسے پکارا اور کہا کہ اے بدبخت، خدا نے تجھ کو کبھی طیب لوگوں میں شمار نہیں کیا. وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو بریر نے اپنا تعارف کرایا. بریر کا نام سن کے اس کے منہ سے حق بات نکل گئی. کہنے لگا کہ ہاں بے شک تم سچ کہتے ہو، میں ہلاک ہو گیا ہوں. بریر نے کہا کہ جب تو حق کو پہچان گیا ہے تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟ قسم بخدا کہ آیت میں طیب سے مراد ہم ہیں اور خبیث سے مراد تم سب ہو. اب اس نے دوبارہ یہی کہا کہ مجھے یقین ہے اور میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. اب بریر نے نصیحت کی کہ جب تو حق کو پہچانتا ہے اور حق تیرے اوپر کھل کے سامنے آ چکا ہے تو اس لشکر کو چھوڑ اور ہماری طرف آ جا. لیکن وہ راضی نہیں ہوا. تو بریر نے کہا کہ تو بڑا احمق ہے کہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اب یہ پورا واقعہ وہ ہے جو ضحاک ابن قیس نے بیان کیا ہے، جس سے بریر کی قوت ایمان کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. اب ایک واقعہ جو مختلف ذرائع سے پہنچتا ہے، علامہ طاہر سماوی صاحب نے ابصار العین میں اس واقعے کو نہیں لکھا ہے، اور علامہ نقن صاحب نے شہید انسانیت میں بھی یہ واقعہ نہیں لکھا ہے. لیکن یہ مشہور ہے جناب بریر حمدانی کے متعلق واقعہ. وہ واقعہ مولانا نجم الملت علامہ نجم الحسن قراروی صاحب نے لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ 8ویں یا 9ویں محرم کو جب خاندان رسالت کے بچے بے انتہا پیاس سے بلکنے لگے تھے تو اصحاب نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح ان کی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کھودیں. بہت سے کنویں کھودے گئے لیکن پانی نہیں نکلا. بعض کہتے ہیں کہ بعض کنویں میں نکلا لیکن اتنا کھاری تھا کہ وہ پینے کے قابل نہیں تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں نکلا ہی نہیں تھا. تو اس قسم کے واقعات پیش آئے کہ اصحاب بہت رنجیدہ تھے اس بات سے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اہل بیت کے گھرانے کے بچے پیاسے ہیں. تو جناب بریر نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے امام کے بچے پیاسے ہیں، تو کیا ہم کسی طرح امام کے ہاں پانی نہیں پہنچا دیں خیموں میں؟ تو لہٰذا کچھ لوگ راضی ہوئے اور بریر حمدانی کچھ مشقیں لے کے کچھ لوگوں کے ساتھ دریا پر پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد فوج سے ان کا مقابلہ ہوا. بہت سخت جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد کچھ چھوٹی مشقیں، مشکیزہ جسے کہتے ہیں، بھرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے. اور جب کامیاب ہوئے تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. یہ چاہتے تھے کہ مشقیں خیام امام حسین تک پہنچا دیں. اس حملے میں کچھ مشقیں بھی ضائع ہو گئیں اور ان لوگوں کو اتنے تیر لگے کہ یہ بہت زخمی ہو گئے. اور اس زخمی حالت میں بریر ایک مشکیزہ لے کے کسی طریقے سے خیام امام حسین تک پہنچ گئے. اور وہاں جا کے انہوں نے اہل حرم کے خیمے میں، تو ظاہر ہے یہ نہیں جا سکتے تھے، خیمے کے باہر
وہ مشکیزہ رکھا اور آواز دی کہ بچوں پانی پی لو. تو اب 100 سے زیادہ بچے تھے اور چھوٹی سی ایک مشق تھی. تو بچوں نے اپنے سوکھے ہوئے رخسار، سوکھے ہوئے ہونٹ اور جلتی ہوئی آنکھیں مشق کے اوپر ملنا شروع کیں کہ وہ پانی تو اتنا نہیں تھا کہ سب پی لیتے، لیکن اس موقع پر مشق کا دہانہ کھل گیا اور پانی بہہ گیا. یہ واقعہ بعض لوگوں نے لکھا ہے لیکن ان محققین نے نہیں لکھا ہے. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے اوپر تو بحث نہیں کی جا سکتی. البتہ ایک چیز جو تھوڑی سی ہمارے اعتبار سے ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں لکھی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو نقل کیا ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے، اور یہ بات طے ہے کہ جناب سکینہ کربلا کے بعد نہیں تھیں، لہٰذا ان سے تو روایت نہیں بیان کی جا سکتی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہ سمجھی گئی ہو، اس وجہ سے انہوں نے نقل نہیں کی. لیکن بہرحال بریر حمدانی کی شجاعت میں اور بریر حمدانی کے واقعات میں بعض لوگوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. اچھا، اب جو واقعات دیگر محققین نے لکھے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ نہیں لکھا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب خاندان رسالت اور اصحاب رسول، خاندان رسالت اور اصحاب باوفا پر پیاس کا غلبہ بہت بڑھ گیا، کم سن بچے پیاس سے بلبلانے لگے، تو اس وقت بریر نے امام سے عرض کی کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں نہر کے پہرے داروں کو نصیحت کروں. یہ طاہر سماوی نے بھی لکھا ہے کہ میں نہر کے پہرے داروں کو نصیحت کروں اور خوف خدا دلاؤں کہ کسی طرح کچھ مقدار پانی کی دینے پر انہیں راضی کرنے کی کوشش کر لوں اور یہ شاید مان جائیں. تو امام نے ان کو اجازت دے دی تھی. تو بریر ابن سعد کے لشکر کے قریب گئے تھے اور کہا تھا کہ اے گروہ مردم، خدا بند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کے اپنی طرف دعوت دینے والے کی حیثیت سے بھیجا اور ہدایت کا روشن چراغ بنایا. اے لوگو، یہ پانی بہہ رہا ہے، سور اور کتے اس میں لوٹتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں، اور نواسۂ رسول پر تم نے پانی بند کیا ہے، کیا کار رسالت کا یہی اجر ہے؟ لیکن لشکر والوں نے کچھ بھی سننے سے انکار کیا. تو امام نے بریر سے کہا کہ بس اب واپس آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ نے خود ایک خطبہ دیا. اور ابو مخنف نے عفیف ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ قبیلہ بنی امیرہ کا ایک شخص یزید ابن موقل تھا، لشکر ابن سعد سے باہر نکلا اور بریر کو آواز دی کہ اے بریر، اپنی حالت تو دیکھو، خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو بریر نے کہا کہ خدا نے میرے ساتھ ہر طرح کی اچھائی کی ہے، ہاں برا تو تیرا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، جبکہ پہلے جھوٹ بولنے کی عادت تم کو نہیں تھی. اس کے بعد اس نے بریر کو ایک بات یاد دلائی اور کہنے لگا کہ ایک دن تمہیں یاد ہے کہ ہم لوگ ساتھ چل رہے تھے اور تم عثمان کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور معاویہ ابن ابی سفیان کو گمراہ اور بھٹکا ہوا یا جو بھی الفاظ تھے تمہارے پاس تم کہہ رہے تھے، اور علی ابن ابی طالب کے فضائل اور ان کی حقانیت کی گواہی دے رہے تھے. تو بریر نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ تو آج بھی میرا عقیدہ یہی ہے. تو اس پر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلے سے پہلے ایک قسم کا مباہلہ ہو جائے. میں بھی بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے کامیابی دے اور تم حق پر ہو تو تم کو کامیابی دے. تو بریر نے کہا کہ بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. بریر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پروردگار، اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری مدد کرنا. اور اس نے بھی یہی بات جو بریر نے کہی تھی وہ کی، اور اس کے بعد دونوں میں مقابلہ شروع ہوا. اب جب مقابلہ شروع ہوا تو اس نے پہلا حملہ کیا، لیکن بریر نے اس کو خالی کر دیا، یعنی روک لیا. اور اس کے بعد
پلٹ کے جو اس کے اوپر وار کیا تو وہ اس کے سر پر جو آہنی خود تھا اس کو کاٹ کے تلوار اس کے کاسے سر میں پھنس گئی. اس کو بریر نے ہلا کے نکالا. اب جب اس کا کام تمام ہوا تو بریر نے رجس کا ایک شعر پڑھا کہ میں بریر ابن خزیر ہوں اور تمام خوبیاں جو ہیں وہ میرے ہی لیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کا جوش و خروش بہت بڑھ گیا تھا کہ ایک طرف انہوں نے مباہلے میں فتح حاصل کی تھی اور دوسری طرف ایک ظالم کو جہنم حاصل کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ میں اکیلا ہوں اور ایک مرتبہ لشکر کے اوپر جھپٹ پڑے. تو جب لشکر پر یہ جھپٹے تو ایک شخص تھا رضی ابن منقد ابدی. اس نے بریر کو روکنا چاہا لیکن بریر نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اب بریر تو اکیلے تھے. ادھر سے کوب ابن جابر ازدی نے بریر پر حملہ کیا اور قتل کرنے لگا. عفیف ابن زبیر نامی ایک شخص فوج میں موجود تھا. اس نے کوب سے کہا کہ اے بدبخت، یہ وہی بریر ہیں جو مسجد میں ہم کو قرآن پڑھاتے ہیں. لیکن بریر جو تھے وہ ابھی رضی ابن منقد کا مقابلہ کر رہے تھے. تو کوب نے ان کی پشت پر پوری طاقت سے نیزہ مارا جو ان کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا. جب بریر نے نیزہ نکالنے کی کوشش کی تو نیزہ ٹوٹ گیا اور پھل جسم کے اندر رہ گیا. پھر بھی بریر نے رضی کو نہیں چھوڑا اور اس کی ناک کاٹ دی. اب ابو مخنف نے اپنی تاریخ میں اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بریر نے جو اس شخص کی ناک کاٹی تھی وہ اپنے دانتوں سے کاٹی تھی. بہرحال دانت سے کاٹی یا کسی اور طریقے سے کاٹی لیکن اس کی ناک کاٹ دی تھی. اور واقعہ کربلا کے بعد وہ زندہ رہا تھا. جب اپنے گھر میں گیا تھا تو اس کی بہن نے اس پر بہت لعنت ملامت کی تھی. تو وہ تو خیر اس کا واقعہ ہے، اس کو ہم چھوڑے دیتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ یہ پھر بھی لڑتے رہے لیکن اب ان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا اور شاید اسی وجہ سے ابو مخنف نے لکھا ہو کہ دانت سے ناک کاٹی، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی اسلحہ باقی نہیں تھا. تو اس وقت کوب کے پاس اسلحہ تھا، تلواریں تھیں. تو اس نے یہ کیا کہ جب دیکھا کہ یہ نہتے ہیں تو اس نے ان کے اوپر تلواروں سے وار کرنا شروع کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ قتل ہو گئے کہ نہیں ہوئے، زخمی ہوئے کہ نہیں ہوئے. تلواروں پر تلواریں مارتا رہا کہ یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنی تلواریں ماریں اس نے کہ یہ شہید ہو گئے. لیکن اتنی تلواروں کے لگنے کے بعد ان کے جسم کا کیا حال ہوا ہوگا، کیا صورتحال پیدا ہوئی ہو، اس کے بارے میں ابو مخنف نے نہیں لکھا ہے. لیکن ان کی شہادت جو ہے وہ اس طرح واقع ہوئی کہ کوب نے ان کو نہتے ہونے کے بعد بار بار تلواریں ماریں اور ان کو شہید کر دیا. تو یہ ہے واقعہ شہادت حضرت بریر حمدانی. اور بریر حمدانی کا پورا قصہ، پورا واقعہ اور ان کی پوری تاریخ ہم نے آپ کو بیان کر دی. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جیسا بھی پروردگار عالم نے موقع دیا تو ہم آپ سے کچھ اور شہداء کا تذکرہ کریں گے، جس میں جناب حر کا ذرا تفصیل سے کریں گے اور باقی شہداء کا تھوڑا مختصر کریں گے.